لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، مریم نواز کو ضمانت پر رہائی مل گئی۔ 1 کروڑ کے 2 مچلکوں کے ساتھ 7 کروڑ روپے نقد اور پاسپورٹ بطور ضمانت جمع کرانے کا حکم۔ چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار مریم نواز نے والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت مانگی تھی۔ عدالت نے انسانی ہمدردی کی درخواست کو بغیر کارروائی نمٹا دیا۔ وزیراعظم عمران خان کا ایک بار پھر اداروں کا بھرپور دفاع، کہتے ہیں ریاست پہلے سیاست بعد میں آتی ہے۔ پاکستان کا استحکام اداروں کے ساتھ وابستہ ہے، ریاست کو کسی صورت کمزور نہیں پڑنے دیں گے۔ ماہر قانون دان بابر اوان سے ملاقات میں گفتگو۔ JUI کی آل پارٹیز کانفرنس، شہباز شریف، بلاول بھٹو اور اسفندیار ولی نہ آئے۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپوزیشن رہنماؤں نے سر جوڑ لیے۔ اکرم دورانی کہتے ہیں آزادی مارچ کے بعد ہائی ویز، اضلاع اور ملک بند کر دیں گے۔ ادھر آزادی مارچ کے پڑاؤ کا چوتھا روز، شرکا کو پارٹی قائدین کی جانب سے اگلے اعلان کا انتظار۔ دھرنے میں شرکت نہیں کریں گے، آزادی مارچ کی سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ نون لیگ کا فیصلہ، احسن اقبال کہتے ہیں راہبر کمیٹی اور APC کے فیصلوں کے مطابق حکمت عملی پر چلیں گے۔ جتھوں کے ذریعے استعفیٰ لینے کی بنیاد عمران خان نے ہی ڈالی ہے۔ وزیر اعظم سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات، تازہ صورتحال پر بریفنگ۔ PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی شروع، اتحادی جماعتیں بھی شریک۔ آزادی مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی پر مشاورت۔ ادھر حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 7 نومبر کو طلب کر لیا۔ وفاقی حکومت کو ایک اور دھچکا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے 2 نئے ممبران کی تعیناتی کا صدارتی نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ دسمبر سے پہلے معاملہ حل کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کے معاملات وہیں طے ہونے چاہیے، امید ہے یہ ایشو وہیں حل کیا جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو انٹرپول نے کلیئر قرار دے دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اسحاق ڈار کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست مسترد۔ انٹرپول نے اسحاق ڈار کی جانب سے فراہم کردہ شواہد کو قبول کر لیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، خورشید شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ 9 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، نیب ٹیم نے خورشید شاہ کو پہلے پیش نہ کیا۔ عدالت کا حکم ملنے پر ایمبولینس میں لے کر عدالت پہنچی، وہیل چیئر پر کمرہ عدالت پیش کیا گیا۔ سماعت احتساب عدالت کی بجائے سیشن کورٹ میں ہوئی۔ افغان حکام کی جانب سے پاکستانی سفارتکاروں کو ہراس نہ کرنے کے واقعات، کابل میں پاکستانی سفارتخانے نے کام بند کر دیا۔ سیکیورٹی وجوہات کی باعث سفارتخانہ غیر معینہ مدت تک بند کیا گیا۔ پاکستان نے قرض کی دوسری قسط کے لیے دستاویزات IMF حکام کو پیش کر دیں۔ FBR کو پاکستان ریونیو سروس میں بدلنے کے لیے روڈ میپ کے علاوہ سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور کسٹمز کے نظام میں تبدیلی کا طریقہ کار بھی پیش کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک حکام روپے کی قدر مارکیٹ ریٹ پر رکھنے کے نتائج پر بریفنگ بھی دیں گے۔ بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کے موقع پر یادگاری ٹکٹ کا اجرا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پاکستان پوسٹ نے یادگاری ٹکٹ جاری کر دیا۔ ٹکٹ کرتارپور راہداری کھولنے کے دن فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ یاتریوں کی سہولت کے لیے کرتارپور کمپلیکس میں ڈاک خانہ بھی کھولا جائے گا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں شامل 10 کھلاڑی دورہ آسٹریلیا کے لیے روانہ۔ پلیئرز صبح سویرے نیشنل اکیڈمی سے لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔ کپتان اظہر علی، عابد علی، اسد شفیق، شان مسعود اور یاسر شاہ شامل۔ عمران خان سینئر، کاشف بھٹی، محمد عباس، نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی بھی حصہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز UK بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید، اور اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد احمد رانا، اور میں ہوں اشال سلیمان۔ اہم خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ برطانیہ کے عام انتخابات کی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے رہنما ایک دوسرے پر تنقید کے تیر چلانے میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ انہی حالات کے پیش نظر شعبہ صحت کے عہدیداران نے سیاسی پارٹیز کو نیشنل ہیلتھ سروس کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ پارٹی کے رہنما جرمی کوربن نے بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے انہیں خدشہ ہے کہ بریگزٹ معاہدے کی صورت میں امریکی کمپنیاں NHS میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ٹوری پارٹی کے امریکہ سے تعلقات پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ برسٹل کی جامع مسجد ٹاڈا ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ نعت خواہوں نے اپنی خوبصورت آوازوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے عاشقان رسول کے قلوب روشن کر دیے۔ تنویر بخاری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شیخ محمد ظہور احمد چشتی اور دیگر علماء کرام کا کہنا تھا کہ سرور کائنات کی آمد سے انسانیت میں نکھار آیا، عورت کو عزت ملی۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی گورے کو کالے اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ علماء کرام کا مزید کہنا تھا کہ میلاد مصطفیٰ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم محبت، اتحاد و اتفاق اور رواداری کو قائم رکھیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چل کر دنیا و آخرت کامیابی حاصل کریں۔ ہم نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا۔ ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی ذکر کیا، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ The message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's birth is a message of love, it's a message of equality, unity and care, a message of tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. The birth of the Prophet alayhi salatu wasalam is an end to all violence, to extremism, giving rights to women, rights to children, rights to the elderly, and most of all, obedience to the oneness of Allah and obedience to His messenger, peace be upon him. محفل کے اختتام پر درود و سلام اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل۔ جنوبی لندن کے علاقے سٹن میں میئر چودھری محمد صادق کی طرف سے سالانہ چیریٹی ڈنر اور قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ قوال چاند علی خان نے عمدہ پرفارمنس پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ لندن بار آف سٹن کے میئر چودھری محمد صادق کی جانب سے مقامی ہوٹل میں چیریٹی ڈنر اور قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر نامور قوال چاند علی خان نے اپنی آواز کا جادو جگا کر نہ صرف پاکستانی بلکہ انگریزوں کو بھی جھومنے پر مجبور کر دیا۔ شرکا نے میئر آف سٹن چودھری محمد صادق کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات نہ صرف مختلف کمیونٹیز میں قربتوں کا باعث بنتی ہیں بلکہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے، بہت کمیونٹی ایک ساتھ ہوئی ہے for a very good cause for the two charities. ایسے ایونٹ آرگنائز کرنے میں no doubt lots of effort and time and sponsoring, so thank you to everyone who has come today. I'm really delighted to be here supporting my friend and colleague from Sutton just over the border in this lovely Qawwali night. I've never been to a Qawwali night before. آج کا ایونٹ بہت ہی اچھا ہے، بہت بیوٹیفل کراؤڈ ہے، لٹریری سوسائٹی ہے۔ صادق صاحب پہلے بھی جب میئر تھے انہوں نے اس وقت بھی کمیونٹی کو اکٹھا رکھا اور کمیونٹی کو کسی نہ کسی حوالے سے اکٹھا کرتے رہے، اور آج کا ایونٹ بھی اس حوالے سے بڑا ہے کہ یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ایک تو ایک چیریٹی ڈنر بھی ہے، اور دوسرا یہ یہاں کا مقصد یہ ہے کہ فیملی کو اور دوستوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا بہانہ ملے۔ اس قوالی نائٹ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، جس کا اہتمام چودھری محمد صادق میئر آف سٹن صاحب نے کیا ہے۔ آج بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پر محمد صادق نے اپنے سٹن میئر نے ہمارے فنکشن کیا ہے، قوالی نائٹس ہے، اور بہت سارے اپنی ایشین کمیونٹی اور گورے مکسنگ آ رہے ہیں مہمان، اور بہت سارے میئرز اکٹھے ہو رہے ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چودھری محمد صادق نے چیریٹی میں حصہ لینے اور تعاون کرنے پر حاضرین محفل کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں فلاحی کام کر کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ فلاحی تنظیموں کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں۔ دو چیریٹیز ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آج میں نے ہالیڈے ان کے اندر ایک
ایوننگ ایونٹ رکھا ہوا ہے جس میں قوال ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سب کو محظوظ کریں گے. میرے بہت سے دوست مہربان جو ہیں وہ آئے ہیں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے. تقریب میں لندن کے مختلف کونسلرز کے میئرز، کونسلرز، پاکستانی و انگریز کمیونٹی کی چیدہ شخصیات کے علاوہ یورپ کے نامور نعت خواں سلیم صدیقی نے خصوصی شرکت کی. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. چودھری شوگر ملز کیس کے حوالے سے مریم نواز کی درخواست ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ 31 اکتوبر کو کیا اور آج اس فیصلے کو سنا دیا گیا ہے. مریم نواز کی درخواست ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے. خاور مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے. خاور بتائے گا، مریم نواز کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، کیا مندرجات ہیں فیصلے کے؟ جی بالکل، مریم نواز جو درخواست کی جانب سے دائر ملز کیس میں وہ اسے جو ہے 2 رکنی بینچ میں فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس علی بکر نجفی ان کی درخواست جو ہے ضمانت اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور 1-1 کروڑ کے 2 مچلکے جو ہیں وہ جمع کروانے کا حکم دیا ہے. تاہم اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ 1-1 کروڑ کے جو ہیں وہ 2 مچلکے جمع کروائے جائیں. تاہم فیصلے میں یہ کہا اس کے ساتھ مریم نواز کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی. جمعرات کے روز جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس جمعرات کے روز ہی 2 رکنی بینچ نے اس تمام تر جو دلائل ہیں جو کہ مریم نواز کے وکلا اور نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے دیے گئے تھے، نیب نے جو ہے وہ اس ضمانت کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے سزا کی تھی کہ اس جو ضمانت کو ہے وہ مسترد کیا جائے، ضمانت کو جو ہے وہ نامنظور کیا جائے. جبکہ جو مریم نواز کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اس میں یہ اپیل کی گئی تھی کہ ان کے والد جو ہیں وہ ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے والد جو ہیں وہ شدید علیل ہیں اور تشویشناک حالت میں ہیں. وہ اپنے والد کی تیمارداری کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے والد کے پاس جو ہے وہ رہنا چاہتی ہیں. تاہم ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے تمام تر جو ہیں وہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں. انہیں صرف جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس میں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تاہم آج جو ہے وہ 2 رکنی بینچ نے جسٹس علی بکر نجفی کی سربراہی میں 1-1 کروڑ کے 2 مچلکے. ٹھیک ہے خاور، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سینئر تجزیہ کار عارف نظامی صاحب اور ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کے وقت کا. نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس پورے سینیریو کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میاں نواز شریف کی ضمانت ہو جانا اور پھر مریم نواز کی ضمانت ہو جانا، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمت عملی آئندہ دنوں میں کیا تبدیل ہونے والی ہے؟ نہیں، یہ جیسے کہ آپ نے بھی خود کہا کہ پاسپورٹ کا جو ہے وہ محفوظ تو باہر جانے والا آپشن نہیں ہوتا جو عبوری ضمانت پہ ہو. ویسے بھی دوسری یہ کہ یہ بغرض علاج میاں صاحب کی بارداری کے حوالے سے یہ ضمانت ہوئی ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی طور پہ مریم جو ہے وہ ایک دم ہارڈ لائن لیں گی یا ایکٹیو ہو جائیں گی، ایسا ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آتا. اور پی ایم ایل این میں جو نواز شریف صاحب نے لائن لی ہوئی ہے اسی کو پذیرائی حاصل رہے گی. عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، یہ جو چہ مگویاں تھی کہ نواز شریف باہر چلے جائیں گے اور مریم نواز بھی ان کے ساتھ چلی جائیں گی، اور آج جو فیصلہ آیا اس میں یہ شرط سامنے آ رہی ہے کہ مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ جمع کروانا ہوگا، جبکہ نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ علاج کے لیے باہر نہیں جائیں گے. تو صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں جو ضمانتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی بھی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بھی جو بھی ضمانت ہوئی ہے، اس کے اندر ایک پولیٹیکل ہمیں انڈرسٹینڈنگ یا ایک پولیٹیکل جو سینس ہے، اس کی وزڈم جو ہے ریال پالیٹک کی، وہ ہمیں بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے. بیکاز محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو اپلیکیشن، ایک تو انہوں نے پہلے اپلیکیشن اپنی دی ہی ہوئی تھی 30 سپٹمبر کو، لیکن جو 24 اکتوبر کو انہوں نے نواز شریف صاحب کی بیماری کے بعد اپنی اپلیکیشن دوبارہ دی تھی، اس میں ان کے گراؤنڈ یہ تھے کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، اس لیے مجھے ان کے ہیلتھ کنسیڈریشن میں اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ میں مجھے ایک ضمانت جو ہے وہ دی جائے. اور یہ ضمانت جو اب ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسی ریکویسٹ تھی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی نیسیسٹی اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہے پاکستان کے قوانین میں، یہ دنیا کے کہیں سے بھی قوانین میں. تو جب یہ ضمانت دی گئی ہے تو یہ ایک طرح سے پولیٹیکل پیسیفیکیشن قسم کی ضمانت ہے. ایکسٹرا آرڈنری قسم کے سرکمسٹانسز یہاں بنا دیے گئے ہیں
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इसमें जजमेंट है वो बड़ी क्लियर है कि जमानत अगर कोई ऐसी दी जाएगी जो मेरिट पे ना हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही दी जाएगी। जो चीज़ मुझे अभी क्लियर नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को तो 8 हफ्ते की जमानत मिली है हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की भी जमानत एक टर्म कंडीशन के साथ है, उसकी कोई टाइम लिमिट है, या वो एक इंडेफिनिटली कंटिन्यू करने वाली जमानत है। बट दोनों सूरतों में एक प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। और पहले भी तो ये एक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक ही था कि नवाज शरीफ साहब को अगर जमानत मिलेगी तो फौरी तौर पे मुल्क से चले जाएंगे। इनफैक्ट उनको जो अबूरी जमानत 8 हफ्तों की मिली है उसके बाद उसकी एक्सटेंशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की सवाबीत पे है कि वो उसका गौर करेंगे। मेडिकल बोर्ड जो है, तो कोई मेडिकल बोर्ड ही अगर बैठेगा और यूनानिमसली ये डिसाइड करेगा कि नवाज शरीफ साहब की सेहत इतनी ख़राब है कि वो बाहर उनको जाना चाहिए, तभी वो ज़ाहिर है बाहर जा सकेंगे, अदरवाइज तो हुकूमत के लिए पॉलिटिकली बड़ा एम्बेरसिंग होगा। मरियम नवाज साहिबा की जमानत जो है ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिकॉज उनके हेल्थ ग्राउंड भी नहीं है, और ये कहना कि मुझे अपने वालिद की तीमार आज़ादी करनी है, ये एक बहुत ही अनयूजुअल प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। इसका फ्यूचर क्या होगा ये हम मेरा ख्याल है मजीद इसमें एक पॉलिटिकल डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग देखेंगे इस सिचुएशन की फर्दर एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। निज़ामी साहब, जब शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, ये तमाम लोग जेलों में थे, तो तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी वो थोड़े से पर तोल रही थी, लेकिन अब ये तमाम लोग ही जेलों से बाहर हैं। तो ये इस वक्त जो आज़ादी मार्च की सूरत हाल है, आपको क्यों नहीं लगता कि थोड़ी सी सियासी गर्मा गर्मी पैदा होगी? आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ये एक अनयूजुअल प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, चौधरी शुगर मिल्स केस की स्पेसिफिकली बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट का जो पहला डिसीजन आया उसमें जिस्मानी रिमांड में तौसी की गई और जिस्मानी रिमांड में ज़मानत दी गई जो कि नहीं दी जाती रही। ये भी एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो पहली बार सेट हुआ, और अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इसमें शामिल है, और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मरियम नवाज़ की ज़मानत हो जाना, FATF के जो मॉनिटरिंग है, जो कंप्लाइंस कर रही है हुकूमत, उस पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग तो जो FATF में हुकूमत अपना केस प्रेजेंट कर रही है उसके एतबार से तो ये एक बड़ा नेगेटिव प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश होता है। ये और बात है कि जो ताकतें FATF के पीछे हैं वो शायद मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहबा के केसेस में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो उनका हदफ तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, और FATF से अगर पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगी तो वो तो कोई ग्रैंड बार्गेन होगा बिहाइंड द सीन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किसी चीज़ पे कंसेशन देना चाहेगा तो ही पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलेगा। तो FATF टेक्निकल है, मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट जो ब्यूरोक्रेसीज उसको नेगोशिएट करती हैं वो टेक्निकल इश्यूज पे ही उसको नेगोशिएट करती हैं, लेकिन उसके पीछे एक लार्जर रियल पॉलिटिक्स जो है वो कार फरमा है। जिस तरह से हमारे जो ये डिसीजंस हो रहे हैं रिलीज के, हेल्थ ग्राउंड्स के या बुरी जमानतों के, इसके पीछे भी एक रियासत की रियल पॉलिटिक्स है। अब जो आपका सवाल है कि इससे गर्मा गर्मी में क्या आज़ादी मार्च की इजाफा होगा, मुझे लगता है कि नहीं होगा। इनफैक्ट आज़ादी मार्च को मजीद कमजोरी हो गई है बिकॉज ये जो क्लियर सिग्नल है, मतलब ये हम पहले ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सुबह से कि यही डिसीजन आ सकेगा, क्योंकि अब आज़ादी मार्च में अब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बिल्कुल ही तनहा रह गए हैं। अब आप देखेंगे कि PMLN का अब सिर्फ रेटरिक ही है एक रस्मन किस्म का, और PMLN और PPP दोनों मजबूर करते आपको नजर आएंगे मौलाना को कि मौलाना अब इसको वाइंड अप करें और कोई फेस सेविंग एग्जिट अपने लिए लें, यहाँ से निकलें। तो मौलाना फजल रहमान मोरलेस उसी सिचुएशन में फंसे हैं जिसमें ताहिरुल कादरी फरवरी 2013 में फंसे हुए थे। सही, इसका कानूनी पहलू क्या है? जस्टिस रिटायर्ड शायद उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मोहित पीर साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शायद उस्मानी साहब, इसमें कानूनी पहलू जो है उस पर क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी फैसला जो महफूज फैसला सुनाया गया है उस डिटेल फैसले में टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। नवाज शरीफ की 8 हफ्तों की ज़मानत इसमें मंजूर की गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि कानूनी तौर पर अगर कोई रिलीफ के लिए अप्लाई करता है कोई मुलजिम, तो कितना उसको टाइम फ्रेम दिया जा सकता है, और क्या ये टाइम फ्रेम जो है वो इंडेफिनिट हो सकता है? देखिए, ये मैं देख रहा हूँ अभी खबर जो TV पर, उससे जाहिर ये होता है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल की थी वो तो फाइल की थी तीमारदारी के लिए, अपने बाप की तीमारदारी के लिए उनको जमानत चाहिए थी, तो वो उस बेसिस पर उनको जमानत मिली है। और जैसे आपने कहा कि उसमें कोई टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं किया, हालांकि उनके जो वालिद हैं उनको उनकी टाइम लिमिट है 2 महीने की।
تو اب یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں صرف اس وجہ سے ان کو ضمانت نہیں دی گئی کہ وہ تیمارداری کے لیے اپنے باپ کی جانا چاہتی ہیں، بلکہ میرے خیال میں کوئی چینج آف تھنکنگ کچھ نظر آ رہا ہے سامنے مجھے، کہ جو فورسز ہمارے ملک میں ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں ساری سچویشن، ان میں کچھ چینج آف تھنکنگ ہو رہی ہے، اور وہ یہ اب سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پرسیکیوشن جو ہو رہی تھی نواز فیملی کی، اس کو تھوڑا سا روکا جائے، یہ کم کیا جائے. اور اسی زمرے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی موومنٹ بھی چل رہی ہے، اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جو عام طور سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کرنے کی، پھر بھی انہوں نے کی، تو اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین کچھ ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ کیا ہو رہا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن قانونی طور پر جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایسے عام طور سے اس طرح سے ضمانت نہیں دی جاتی ان چیزوں کے لیے، لیکن بہرحال ڈسکریشن تو کورٹ پہ ہوتا ہے، ضمانت دینا تو انٹائرلی کورٹ کا ڈسکریشن ہوتا ہے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر عام طور سے تو نہیں دی. اچھا شائق عثمانی صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ان یوزول پریسیڈنٹ ہی ہے، ضمانت ہوئی مریم نواز کی، اور اس سے پہلے جسمانی ریمانڈ پر تھے نواز شریف، ان کی بھی ضمانت ہوئی، تو ان ضمانتوں کا جو اصل کیس کی روح ہے، کیا اس پر بھی کوئی فرق پڑے گا؟ دوبارہ کہیے، اس کے ضمانتوں میں کیونکہ جو کیس ہے وہ چودھری شوگر ملز کا کیس ہے، اور چودھری شوگر ملز کے کیس کے اندر دیگر فریقین اور بھی ہیں اور اس کے ملزم اور بھی ہیں، تو 2 ملزمان کی ضمانت ہو گئی. اس پریسیڈنٹ کا اور ان ضمانتوں کا کیس کی اصل روح پر بھی کوئی فرق پڑے گا؟ جی، اب یقیناً جب دو شخص کو اشخاص کو ضمانت مل گئی تو یقیناً جو باقی لوگ ہیں وہ بھی آپ آئیں گے کورٹ کے سامنے، اور وہ یہ کہیں گے کہ بھئی جب ان کو دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ضمانت دے سکتے. تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کن وجوہات کی بنا پر ان لوگوں کو ضمانت دی. صحیح، لیکن نیب کے شواہد، نیب کے دلائل، اس کیس کا جب فیصلہ محفوظ ہو رہا تھا، منی لانڈرنگ کی بات کی گئی، ایسی ٹرانزیکشنز کی بات کی گئی جو ٹرانزیکشنز مریم نواز ثابت نہیں کر سکیں، وہ شواہد کمزور ہوں گے، اس وجہ سے ضمانت ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لگتا میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے سب کیس کی، تو مجھے تو پتہ نہیں، لیکن میرے نظر میں جو انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری جو اسٹیپ لیا ہے ان کو ضمانت دینے کا، اس میں یہ چیزیں ضرور ہوں گی کہ شاید جو شواہد نیب نے پروڈیوس کیے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی بنا پر وہ کورٹ سمجھتی تھی کہ ان کو پرولونگڈ جیل میں رہنا چاہیے. ان کو ضمانت اس وجہ سے بھی دی گئی، لیکن یہ سب چیزیں جس طرح میں پہلے آپ سے کہا تھا اس وقت ظاہر ہوں گی جب دوسرے لوگ جو اس کیس میں ملوث ہیں جب وہ سامنے آئیں گے اور وہ بھی ضمانت کے لیے اپنی کوشش کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ اصل میں کیا وجہ. صحیح. جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چودھری شوگر ملز کیس کے حوالے سے مریم نواز کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے شائق عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ اس کیس کے اوپر بھی فرق پڑے گا، ظاہر ہے جو اس کے مین جو ملزمان ہیں ان کی ضمانت ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو نیب کی ساکھ ہے اور نیب کے بنائے ہوئے دیگر جو کیسز ہیں ان پر بھی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، اس کی جو بدقسمتی ہے اس کیس کی اور باقی جتنے بھی کیسز ہیں، اب یہ کیس ہمارے سامنے ایک اسپیسیمن کے طور پہ ہے جہاں چودھری شوگر مل میں نیب کے پاس ایک بہت ہی مضبوط، واٹر ٹائٹ اور بہت ہی اسٹرانگ کیس ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ اتنا لاجیکلی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ کیسے جو لوتھا صاحب ہیں، لوتھا صاحب کو پہلے پیسے دیے گئے ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹیز دینے کے لیے، پھر لوتھا صاحب کو کہا گیا کہ لندن میں وہ پراپرٹیز نہیں لینی ہے، وہ پیمنٹ ان کو لندن میں کی گئی کسی اکاؤنٹ سے، ان کو کہا گیا ہمیں پیسے ری ایمبرس کر دیں، انہوں نے پیسے ان کو ری ایمبرس کرنے کے لیے چودھری شوگر مل کا اکاؤنٹ دیا گیا پاکستان میں، انہوں نے وہاں بھجوا دیے، وہ سمجھ رہے تھے میں پیسے ریٹرن کر رہا ہوں، ان سے لوتھا صاحب کے نام پہ جو ہیں شیئر لے لیے گئے، بعد میں وہ شیئر خاموشی سے مریم نواز صاحبہ کے نام منتقل ہو. نیب کا جو کیس تھا وہ بڑا سمپل تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کبھی ان شیئرز کی خریداری کے لیے لوتھا صاحب کو پیمنٹ کی ہی نہیں، اور لوتھا صاحب نے بیان حلفی پر ابھی جو ہے وہ نیب کو دے دیا ہوا تھا، وہ یہاں آئے پاکستان، انہوں نے وہ ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس دے دی. اب یہ بالکل ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس میں سزاؤں سے بچنا تقریباً ناممکن تھا. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، پہلے آپ چیزیں لٹکاتے ہیں، پھر ہیلتھ گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، پھر پولیٹیکل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کا سارا ہی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ پولیٹیسائز بھی ہو گیا ہے اور انتہائی کمزور بھی ہو گیا ہے.
اور وہی لوگ جو اس کو یوز کرتے ہیں پولیٹیکل طریقوں سے، جیسے ریلیف حاصل کرنے کے لیے، جیسے ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیے، وہی لوگ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اب سارے ہی پاکستان میں جو طبقہ فکر یہ پولیٹیکل سائٹ ہیں وہ اس کرنل جسٹس سسٹم کی زد میں بھی آ چکے ہیں گزشتہ 10-15 برس میں، اور اس سے اسی طرح سے ریلیف بھی حاصل کر چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پورا کرنل جسٹس سسٹم ہے وہ بالکل ایک جوک میں، ایک مذاق میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہے. اور صرف جو انتہائی غریب طبقے ہیں یا متوسط طبقے ہیں جن کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ اس کے سامنے وہ بہت ناانصافی ہے. پھر جو کوئی بھی کامن آدمی جو ہے جس کو آپ گرفتار کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں ٹیکس کے میٹرز میں، کسی irregularity میں، وہ تو پھر آپ اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بیکاز وہ ایک ایسے سسٹم میں آپریٹ کر رہا ہے جہاں جو مضبوط لوگ ہیں ان تک قانون کی کوئی ریچ نہیں ہے، اور قانون ان کے لیے ایک جوک ہے. ملک کی سیاست جو ہے وہ بھی انتہائی انسٹیبل ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان ایک کراؤڈ لے کے آ گئے ہیں جس کے پاس کوئی وائبل آرگومنٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی حکومت اٹھانے کے لیے آئے ہیں، قادیانیوں کی حکومت ہٹانے کے لیے آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ حکومت اور سارا نظام ریاست جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے اس دعوے کی وجہ سے جو انہوں نے حملہ کیا ہوا اسلام آباد میں وہ انڈر پریشر ہے. اور سسٹم ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے یا ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے باقی کمپرومائزز کر رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک ایسی ریاست نظر آتی ہے جو فنڈامنٹلی 21 سینچری کے اندر ایک بہت ہی کمزور ریاست ہے، جو ایک سینس آف ڈائریکشن اپنی متعین ہی نہیں کر پا رہی. تو جب اس کے سارے پروسیسز اتنے کمزور ہیں کہ آپ 30-40 ہزار لوگ آ کے اکٹھے کر لیں ٹرائبل اسلام آباد میں، تو ریاست جو ہے انڈر پریشر آ گئی. تو پھر FATF سے نپٹنا، IMF سے ڈیل کرنا، ریکو ٹک کے معاملہ ٹھیک کرنا، یہ چیزیں یقینی طور پہ اس ریاست کے لیے بہت مشکل ہیں، بیکاز اس ریاست کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ کسی ریشنلٹی پہ یا ماڈرنٹی کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی. یہ بہت ہی ایک پریمیٹو پالیٹکس ہے. فار انسٹنس مولانا فضل الرحمان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو قابل ہنسنے کے علاوہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے آپ. ہم وہاں گئے ہیں ان کے جلسوں میں جو باتیں، لیکن وہ ہنسنے والی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ریاست پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، عدالتوں پہ، سبھی پہ پریشر پڑا ہوا ہے ان کا. تو یہ ریاست بہت عجیب و غریب ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور اللہ ہی ہم پہ رحم کرے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا. ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ماہر قانون شاہ خاور صاحب نے. شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ خاور صاحب کہیے گا کہ قانونی پہلو کیا کہتے ہیں کہ ایسے کیس میں جو چودھری شوگر ملز کیس تھا، اس میں نیب کے جو شواہد تھے وہ کمزور ہوں گے، یا درخواست ضمانت کی جو بنیاد تھی وہ زیادہ مضبوط تھی جس کی بنا پر ضمانت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ضمانت کا جو ہوتا ہے اختیار یہ عدالت کے پاس ہوتا ہے، اور ان کے پاس اس ضوابط کا اختیار ہوتا ہے. اس ضوابط جو ہے وہ کہیں پہ بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے. اور اس کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کر رہے تھے یقیناً بات دے رہا ہے کہ شاید جو کرتا ہے ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور لوگ سکتا ہے شاہ خاور صاحب آپ سے رابطہ دوبارہ بحال کرتے ہیں کیونکہ آواز میں کچھ تکنیکی خرابی آ رہی ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیاسی افراد ہیں ان کے کیسز اور جو ایک عام فرد ہے یا بزنس مین ہے ان کے کیسز، ان دونوں کے کیسز میں بنیادی فرق ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ بحال کرتے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے. مریم نواز کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اور بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے. فرانس کے شہر امیئنز میں مسافروں سے بھری بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں 33 افراد زخمی ہو گئے. فرانسیسی میڈیا کے مطابق غیر ملکی سیاحوں سے بھری بس پیرس سے برطانوی دارالحکومت لندن جا رہی تھی کہ امیئنز کے مقام پر بے قابو ہو کر الٹ گئی. پولیس کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والوں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے. زخمیوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے جنہیں طب امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینئر رہنما محمد اصغر قریشی کو پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ بزنس فورم کا صدر بنائے جانے پر اعزازی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پارٹی اراکین کے علاوہ کمیونٹی کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. راز سے عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے.
रियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद असगर कुरैशी के एजाज में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने उनके सियासी किरदार को सराहा। मुकर्ररीन का कहना था कि मोहम्मद असगर कुरैशी ने दियारे गैर में जिस तरह पार्टी को मुतहर्रिक रखा है और जालों को साथ लेकर चले हैं, इस पर पूरी पार्टी उनको कदर की निगाह से देखती है। इस मौका पर मोहम्मद असगर कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क व कौम की नुमाइंदगी करते हुए जमहूरी इक़दार और खिदमत को अपना शुआर बनाया है। बिजनेस फोरम के जरिए मिडल ईस्ट में मौजूद कारोबारी अफराद को जमा किया जाएगा ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है और बाकी चीज़ें जो है ना वो तो आती रहती है और हम तो हमें मिलजुल कर जो काम करना है, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है, हमें इकट्ठा होना है, हमें यकजा होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करके अपने मुल्क की और ख़ासकर कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करनी है। तकरीब से एहसन अब्बासी, राना अदील, रियाज राठौर, अलियास रहीम चौधरी, नसीर हाफिज अब्दुल वहीद के अलावा दीगर लोगों ने भी खिताब किया और मोहम्मद असगर कुरैशी को मुबारकबाद पेश की। और बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।